بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے اپنے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم اب اپنے اگلے ویڈیو میں اپنے مخصوص گیسٹ کو بلائیں گے، تو ہم نے فائنلی اپنے گیسٹ سے گزارش کر کے ٹائم لیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب انور حسین برچہ صاحب، ہم اپنے پروگرام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی، شکریہ۔ اور میں بھی جناب آپ لوگوں کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا اور اس پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ بہت مہربانی۔ انور حسین برچہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا انٹروڈکشن غائبانہ کرا چکے تھے، نام ہم نے صیغہ راز میں رکھا تھا تاکہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو ایک سرپرائز دیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے انٹروڈکشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو اگر تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں تاکہ ہمیں اور ناظرین کو پتہ چل سکے۔ میرا نام انور حسین برچہ ہے، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر استاد غلام حسین کا میں بڑا فرزند ہوں، اور میرا جو ہے تعلق جو ہے قبیلہ برچہ تین سے ہے، اور ذیلی شاخ کوئی کچھ کہتے ہیں ہمیں۔ تو اور میں ضلع حمزہ کا رہائشی ہوں، اور علی آباد ہیڈ کوارٹر میں میرا غریب خانہ ہے، میرا گھر ہے۔ جیسے کہ برچہ صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ استاد غلام حسین صاحب کے فرزند ہیں، تو استاد غلام حسین صاحب جو ہیں گلگت کی تاریخ میں ان کا ایک نام ہے، تو اگر آپ ہمیں استاد محترم کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ان کے بارے میں اگر بتائیں تو۔ میرے والد گرامی کے بارے میں مختصر میں یہ کہوں گا کہ جو ان کے مرحوم والد کے متعلق جو ان کے شاگرد ہیں، جو بیرون ملک ہے، اندر ملک جو ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں، پورا پاکستان میں ہیں، تو وہ سب میرے والد کو استاد الاساتذہ کہتے ہیں۔ جس دور میں جناب علم نہیں تھی، گلگت بلتستان میں واحد ایک سکول جو ہے انگریزوں کے دور میں گلگت میں مڈل سکول ہوتا تھا، استور میں بھی مڈل سکول تھا، ہنزے میں ایک پرائمری سکول تھی۔ تو اس زمانے میں میرا والد گرامی جو ہے وہ بحیثیت استاد جو ہے وہاں معلم لگے تھے۔ پھر وہیں سے سفر کرتا ہوا ڈپٹی ڈائریکٹر ریٹائر ہو کے مرحوم ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میرے والد نے کئی پرائیویٹ سکولوں کو بھی لانچ کیا، جس میں جناب والی المصطفیٰ سکول مشہور ہے جو پرانے پولو گراؤنڈ گلگت میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جناب علی نگر چھلت میں بھی اسی طرح ایک انگلش سکول، اس کو بھی لانچ کیا، سیٹ کیا۔ اس کے بعد اسوا سکول گنج میں بھی جناب والی 2-3 سال تک خدمات انجام دیں۔ تو یوں سرکاری سروس اور پرائیویٹ سکولوں میں جو میرے والد نے علم میں جو زندگی گزاری ہے، 75 سال تک وہ درس و تدریس کرتے چلے گئے، اور 75 سال کے بعد پھر آپ جو ہے پھر بھی جناب والی علم کے ساتھ وابستہ تھے، اور میرے والد کی خدمات 75-80 سال جو ہے اسی راستے میں گئے۔ زبردست۔ ناظرین، جس طرح انہوں نے کچھ پرائیویٹ سکولز کا ذکر کیا جس میں المصطفیٰ اور چھلت میں اسوا سکول وغیرہ ہیں، تو یہ ایک زمانے میں جب خود وہ پرنسپل ہوتے تھے تو یہ اعلیٰ پائے کے سکول مانے جاتے تھے پورے گلگت میں۔ تو انور صاحب، اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا گلگت میں سیاست سے بھی کافی لینا دینا رہا ہے۔ اس بارے میں مختصر یہ کہوں کہ ہمارے آبا و اجداد بھی دور ریاست میں جو ہے جناب والی وہ عہدوں پہ تھے، تو انہوں نے بھی اپنے دور میں زمانہ قدیم میں بہت سے جناب خدمات دی علاقے کے لیے۔ اور پھر جب یہاں 1974 میں جو ہے حمزہ کا ریاست جو ہے ذوالفقار بھٹو کا ہاتھوں جو ہے جناب ڈزول ہوا، تو پھر اس کے بعد سیاسی میں جناب والی میدان شروع ہو گئی۔ تو پھر اس میں نے کوئی تقریباً حسب حیثیت 30-40 سال تک میں نے مختلف طریقے سے جناب والے ملک و قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ میں نے جو ہے یونین لیول پہ بھی ایک دفعہ الیکشن لڑا تھا، میں جیتا تھا، پھر اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ نے بھی حصہ لیا۔ تو اسی طرح اس وقت میں عوامی ایکشن کمیٹی ضلع حمزہ کا صدر کے حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور میں نے بہت ہی جدوجہد کی ہے عوام کی فلاح و بہبود اور گلگت بلتستان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو مطلب اس وقت بھی آپ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں؟ اس وقت بھی کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوں۔ اس وقت جو وہاں جو لوکل ہمارے گلگت بلتستان لیول پہ جو ایشوز ہیں ان سے وابستہ ہوں، نہ میں کسی پیپل پارٹی میں ہوں، نہ نون میں ہوں، کہ نہ پی ٹی آئی میں ہوں۔
تو لہٰذا جو گلگت بلتستان کی عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو اچھے سرکار اچھے کام کرے تو تائید کرتی ہے، جو کوئی پریشانی جو ہے علاقے میں ہو تو اس کے لیے ہم مل بیٹھ کے جو ہے جناب والے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلے جی، زبردست۔ میرے خیال سے ہم تھوڑا سا سیاست سے نکل کے تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ تو تاریخ کے حوالے سے میرا سب سے پہلا سوال جو ہے آپ سے یہ ہے کہ آپ ذرا پہلے اپنے جد امجد جو برچہ کا کیا کردار تھا، اور آج کل برچہ فیملی والے کہاں کہاں آباد ہیں، اگر آپ سرسری طور پر ہمیں بتائیں تو۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ تاریخ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمندر بہت بڑا ہے، تاریخ کے آگے یہ جتنی بھی سمندریں ہیں، جتنے بھی جناب پانی کے ذخیرے ہیں، یہ ایک بوند کے برابر ہے۔ تاریخ اتنی وسیع سمندر ہے کہ مجھ جیسا ناچیز جو ہے جناب والی حسب جتنا میرے علم میں ہے تو میں گزارش کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے اس سلسلے میں پوچھا ہے کہ یہ برچہ کے متعلق جو ہیں آپ بتائیں، پوائنٹ آؤٹ کریں کہ وہ کہاں سے آئے، کون تھے۔ تو بیسیکلی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آرین کہتے ہیں۔ آرین جو ہے قوم ہے، یہ جناب والی آج کل کا جو ٹرکی ہے یا ترکی ہے اور آذربائیجان ہے، اس طرح جناب زمانہ قدیم میں فارس کہتے تھے، اس کے زیر نگین بہت سے ملک ہوتے تھے، آج کل کے دور میں ایران کہتے ہیں، اور اس کے پڑوس میں جتنے بھی جناب والی ریاستیں ہیں یہ آرین ہیں، قد کے لمبے اور جناب والی سفید شکل و صورت والے، تو یہ آرین قوم ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے، قدیم تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہم آذربائیجان سے کسی شہزادے کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ اس طرف ہند کی طرف روانہ ہوا، اور ہند میں جناب اس زمانے میں کہتے ہیں کہ دور تغلق کی حکومت تھی، تو وہیں سے پھر شاید وہ دور تغلق کے ساتھ ان کی کیا بات بنی، تو وہ آگے چلے گئے جناب مقبوضہ کشمیر جو آج کل کہتے ہیں وہ کشمیر، اور اس بڑی قافلے میں اس شہزادے کے ساتھ وہاں کچھ لوگ جو ہے وہاں قیام پذیر ہو گئے ہیں، پھر وہیں سے سفر باندھ کے سکردو پہنچے، سکردو سے جناب عالی کے یہاں گلگت آئے، تو وہ برچے کے ساتھ جو ہے جناب عالی وہ ریر رمل تھے، اور دتو سنگھ تھا، اور عادل کریم تھا، اور اسی طرح اور بھی جناب والے قبیلے کے معزز لوگ تھے، تو ان کے ساتھ یہاں پہ گلگت آیا۔ تو اس زمانے میں گلگت میں ایک شریبدت نامی ایک سخت حکمران تھا، تو اس زمانے میں یہ برچہ گلگت میں آئے، اور پھر وہیں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو آپ نے بہترین انداز میں ہمیں سمجھایا کہ جو برچہ ہیں وہ آئے کہاں سے تھے۔ تو خیر ناظرین، ہم کہانی ہے یا جو ہسٹری ہے اس پر ہم ڈیٹیل میں ہم پروگرامز کرتے رہیں گے کہ برچہ کیوں آیا تھا، یا جس قافلے کے ساتھ جس شہزادے کے ساتھ آئے تھے وہ کون تھے، اور وہ کیوں گلگت میں آئے تھے۔ اس پہ ہم ایک تفصیلاً یا ڈیفرنٹ ایپیسوڈز میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ تاریخ بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ برچہ صاحب نے ابتدائی میں کہا تھا کہ سمندر جو ہے وہ تاریخ کے سامنے ایک پانی کا قطرہ ہے، تو اگر ہم ابھی ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے بیٹھ گئے تو میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ گھنٹوں میں جو ہے اس سب کو کور کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے ہر ٹاپک کو لے کے ہم اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اور کور کرتے رہیں گے۔ جی، اس تناظر میں ہمارا برچہ صاحب سے، انور حسین برچہ صاحب سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے کچھ تاریخی خدمات بھی ہیں یا ریسرچ بھی ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ آگاہ کریں تو۔ ہاں، لائک جو گلگت بلتستان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں یا ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا فوکس کیا چیز ہے، مین فوکس جو ہوتا ہے کس ایجنڈے پہ، کیونکہ آپ لکھتے بھی ہیں گلگت کے واقعات، حالات کو لے کے، تو وہ فوکس کیا ہے آپ کا؟ بہت مہربانی۔ اس متعلق بھی میں ایک مختصر جو ہے جواب دینے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ جو ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تقریباً یہ گلگت بلتستان میں بہت سارے قبائل رہتے ہیں،
یعنی کہ کہتے ہیں کہ وہ سکردوں میں 12 راجے تھے، کوئی کہتے 14 ہیں، 12 ہیں، ترمال تو بادشاہی کہتے تھے، بروشس کے لفظ ہے ترمال تو بادشاہی، یعنی 12 راجوں کی جگہ سکردو صرف۔ پھر اس کے بعد یہاں گلگت آئے ہیں تو گلگت میں بھی جناب علی کی کئی راجے تھے، پنیال کے ہوں، یاسین کے ہوں، گلگت کے ہوں، استور کے ہوں، چلاس کی طرف، پھر ہنزا نگر، اس طرح یہاں بھی راجے مہاراجے تھے۔ تو ان میں کچھ جو ہیں جناب علی زیادہ طاقتور راجے تھے، جیسے کہ سکردو کے وہ اچنگ تھے، تو اسی طرح ہنزا کا جو راجے تھے وہ یہاں ہمارا عمل دخل وہ اندر جناب علی دفدار، وچے، رقصم، پیر علی، یارقین تک تھا۔ تو اس طرح یہ ہنزا کا ریاست بھی وسیع تھی، تو اس پر بعد میں بات کریں گے۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ برچہ، تاریخ برچہ، دا ہسٹری آف برچہ، تاریخ برچہ کو لے کے میں پھروں، اور پھر اس تحقیق کے تناظر میں جو دوسرے قبائل کے معلومات بھی مجھے ملیں تو اس کو بھی میں سیو کروں۔ تو پہلا یہ جناب تاریخ برچہ، اپنا جو یہ برچہ جو قوم ہے، برچہ جو قبیلہ ہے، یہ بہت بڑا وسیع قبیلہ ہے۔ تو اس متعلق میں جناب تقریباً میں معلومات کو اکٹھا کروں، پھر اسی سلسلے میں جہاں بھی گیا ہوں کوئی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے، معزز قبیلے سے تعلق رکھنے والے حضرات نے میرے ساتھ تعاون کر کے اور مجھے معلومات فراہم کی ہے، تو وہ بھی میں نے الگ سا سیو کیا ہوا ہے، الگ سا میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے تقریباً میں میروں کے پاس بھی گیا ہوں، ایکس میروں کے پاس بھی، اور جناب علی جو ہمارے قصہ گو جو بزرگ تھے مختلف علاقوں میں، چاہے گلگت میں ہو، چاہے نگر میں ہو، ہنزے میں ہو، اور دیگر علاقوں میں ہوں، میں فرداً ان کے گھر تک گیا ہوں۔ تو اس سفر میں تقریباً مجھے 25 سال لگے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مطلب آپ کی جو ریسرچ ہے وہ کافی لمبے عرصے پہ محیط ہے۔ تو کوشش کی ہے تقریباً، زبردست۔ اور الگ الگ فائل بنایا ہوا ہے، جو کوئی بھی مجھے ملا اس کو الگ الگ نام دے کے وہ فائل بنایا ہے۔ تو جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ آپ نے جو تاریخ 25 سال کی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ محنت سے اکٹھی کی ہے، تو آپ کا پروگرام ہے کہ وہ آپ کتاب کی شکل میں اس کو لانچ کریں، پبلش کریں۔ تو آپ کا یہ پروگرام آیا حقیقت میں ہے؟ اگر ہے تو یہ آپ اس کتاب کے کہاں تک پہنچے ہیں، کس مرحلے تک آئے ہیں، تو وہ بھی ذرا اگر سرسری طور پر ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اس سلسلے میں یہ بتاتا چلوں کہ مجھے بس وہی کتاب لے کے وہی سفر کو عبور کر کے اس کتاب کو منظر پہ لانا بہت ضروری تھا، لیکن میں کبھی ذاتی معاملات میں الجھتا رہا، دیگر کاموں میں۔ پھر اس کے علاوہ میں نے ایک یہ کیا کہ اخبار میں جو ہے میں نے مضامین لکھے، کالم لکھے، اور پھر اس کے بعد دیگر مصروفیات جو سوشل کام ہوتے اس میں زیادہ میں نے جو ہے جناب والے ٹائم لیا۔ اگر میں یہ کام نہیں کر کے اپنا وہ جو تاریخ برچہ کی جو سفر پہ میں روانہ ہوا تھا، اگر وہ جناب والی وہی کام لے کے جناب والی میں چلتا تو کب کا جو ہے یہ کتاب منظر پہ آئی ہوتی۔ بہت جلد، لیکن یہ کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ جس طرح سوشل کام کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اخبار میں کالم لکھتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو معاشرے میں سے کسی ایسے بندے کا ہونا لازمی ہے جو ان ایشوز پہ آواز اٹھائے، لکھے، اور لوگوں تک، اور لوگوں کی آواز حکمرانوں تک پہنچائے۔ تو اس میں بھی ہم اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ مہربانی۔ اس سلسلے میں ایک بات میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ محترم میرے بڑے بھائی، اور میں اس کا بڑا قدر کرتا ہوں، پورا گلگت بلتستان اس کی قدر کرتی ہے، محترم کاکو شہرباز علی خان برچہ۔ بالکل، تو بہت جانا پہچانا نام ہے گلگت کا۔ بالکل۔ تو میں ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، پھر ایک دفعہ جو ہے میں ان کا دولت خانے میں بھی گیا، انہوں نے جو ہے بڑی میری حوصلہ افزائی کی۔ تو میں نے کاکو سے درخواست کیا، کاکو شہرباز علی برچہ سے، آپ کا ایک نام ہے اور آپ نے یونیورسٹی سے بھی گزار کے کئی ریسرچ کیے ہیں، تو آپ کے نسبت میرے میں اتنا علم بھی نہیں ہے،
تو یہ کام اور یہ اپنا یہ برادری کا سب سے پہلے جو ہے آپ کریں. چھوٹا موٹا میں آپ کے ساتھ جو ہے مدد کروں گا, ہیلپ کروں گا, کہ یہ درخواست لے کے میں کاکو کے پاس گیا, کاکو شربت علی خان کے پاس. اچھا. تو انہوں نے یہ فرمایا, وہ حیات ہیں بے شک, آپ کسی وقت بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, یا اگر وہ مجھے سنتے ہیں تو وہ تائید کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو انور, مجھے یہ پبلک لائبریرین ہونے کی حیثیت سے مجھے یہاں پہ بین الاقوامی حالات اور تناظر پہ زیادہ نظر ہے. پھر اس کے بعد سکھ ڈوگرا مہاراج کا جو ہے تاریخ جو ہے اس سے زیادہ میں آگاہ ہوں, اور اسی طرح جو ہے جناب والی بیرونی اور اس طرح جو ہے ملک عزیز کے اس سے جناب تاریخ سے میں زیادہ جو ہے آگاہ ہوں. یہ برچہ فیملی کے اندر جو کہانیاں ہیں یا اندر جو تاریخ ہے اس سے زیادہ میں روشناس نہیں ہوں, کیونکہ میں گلگت میں زیادہ رہا اور برشال ہنزہ سے تھوڑا دور رہا نومل میں, پھر اس کے بعد گلگت میں, پھر پڑھائی کے سلسلے میں. تو آپ مہربانی کریں, یہ جو ہے جناب والی جو بھی ہمارے جناب مختلف جو ہے ذیلی شاخوں کے جو شجرے ہیں, جو قصے ہیں, اور جہاں جہاں رہائش ہیں, یہ کام آپ کریں. میں آپ کی مدد کروں گا کہ انہوں نے مجھے حوصلہ دلائی, ورنہ اگر وہ کاکو سنبھالتے شہباز علی خان تو یہ کب کا ہو سکتا ہے کہ جناب یہ منظر پہ کتاب آئی ہوتی. لیکن یہ شوق کی بات ہے, اس میں تعلیم والی بات نہیں ہے, یہ شوق کی بات ہے. اگر آپ کی شوق ہے, بے شک آپ میٹرکولیٹ کیوں نہ ہو, بے شک آپ پرائمری پاس کیوں نہ ہو, تو جناب والی آپ جناب اگر شوق ہے, دلچسپی ہے, مگن ہے, تو آپ اس کو جناب والی انجام تک پہنچا سکتے ہیں. تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ جناب یہاں فلاسفر ہیں, یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں, یہاں علم کے ڈاکٹرز ہیں, لیکن وہ اس طرف وہ قدم اٹھاتے بھی نہیں ہیں, ان کو دلچسپی نہیں ہے. بالکل. تو یہ دلچسپی کی بات ہے. مجھے جنون کی حد تک یہ جو ہے جناب دلچسپی ہے, یہ تاریخ سے, ہسٹری سے اور تاریخ برچہ سے. مہربانی. تو میرے خیال سے اتنا آج کے لیے کافی ہے. تو ہم اپنے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اپنے مہمان کے ساتھ دوبارہ سے بیٹھیں گے, اور تاریخ کے حوالے سے کسی ایک ٹاپک پہ ہم پھر بیٹھیں گے اور ڈسکس کریں گے, کیونکہ تاریخ پہ ان کی گہری نظر ہے, کافی ریسرچ کی ہوئی ہے. تو ایک فروٹفل ڈسکشن انشاءاللہ ضرور ہوگی ہماری, اور ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم اپنے مہمان کے ساتھ ضرور پیش ہوں گے. آپ کی ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام تک لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں اور ہمارے آنے والے پروگرامز میں ہم انور برچہ کے ساتھ بھی اپنی نشست جاری رکھیں گے, اور دوسرے معزز ہمارے جو مہمان ہوں گے ان کے ساتھ بھی ہم اپنی نشست کو جاری رکھیں گے, اور مزید کسی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اپنے جو تجربات ہیں یا اپنی جو تاریخ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.